لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه فإني أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. صلوات پڑھتے محمد آغاز بیان سے قبل فضا سے التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی طرف فرما کر چند مرحومین ہیں ان کے نام لے رہا ہوں. نازک بی بی بنت نواب خان، کنیز فاطمہ بنت ماشاء اللہ، شیری فاطمہ بنت غلام باقر، کاظم رضا ابن ابو القاسم مرحومین کو پڑھیں. میں جو تک سوال پڑھتے محمد علی محمد کا. دنیا میں زندگی بسر کرنے کے اپنے اپنے سلیقے ہیں. ہر قوم کا، ہر قبیلے کا، ہر مذہب کا اپنا ایک سلیقہ ہے کہ جس کے مطابق زندگی گزارنا لوگ پسند کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ مذہب نے جو دستور دیے ہیں، جو قانون دیے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن لوگ اسے اپنی بھاوناؤں اور جذبات میں اتار کر وہ کرنا پسند کرتے ہیں جو ان کے جذبات کہتے ہیں، مذہب نہیں کہتا. یا لفظوں کو بدل دوں کہ مذہب چاہے کچھ بھی کہتا ہو، جو ہمیں صحیح لگتا ہے اس پر عمل کرنا اچھا لگتا ہے، اور جو ہمیں پسند نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اسے انجام دینا پسند نہیں ہے.
یہ ایک طرز زندگی ہے جس پر لوگ چل رہے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا ایک سلیقہ دکھائی دیتا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک مزاج دکھائی دیتا ہے، ہر انسان نے اپنی پسند کا نام دین اور مذہب رکھ دیا ہے۔ مذہب کی سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ مذہب کو فالو کرتے، مذہب کو اپنی پسند میں ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ پسند میں ڈھال کر اسے مذہب کا نام دینا شروع کر دیا ہے۔ آج آپ جس سے بھی گفتگو کیجئے، اگر بات کہیں نہ کہیں دین و مذہب سے ریلیٹڈ ہو تو ہر انسان اپنے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سرچ کرے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط۔ وہ مذہب ہی کو غلط ثابت ٹھہرا دے گا مگر اپنے کو غلط نہیں مانے گا۔ اسے جسارت کہتے ہیں، اسے جرأت کہتے ہیں، اسے عاجزی کہتے ہیں، اسے کمال نہیں کہتے۔ مذہب کا تابع ہونا کمال ہے، مذہب کو اپنے رنگ میں ڈھالنا کمال نہیں ہے۔ مذہب کا رنگ لے کر خود میں مذہبی ماحول پیدا کرنا ہنر ہے، مذہب کو اپنی پسند کا تابع بنانا کوئی ہنر نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوگا تو ایک بار تاریخ پہ نظر ڈالیے، ایسا نہیں تھا کہ بنی امیہ نے نماز کا قانون ختم کر دیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ بنی امیہ نے روزے کا قانون ختم کر دیا تھا۔ ان کے زمانے میں بھی نماز تھی، ان کے زمانے میں بھی اذان تھی، ان کے زمانے میں بھی عبادتیں تھیں، ان کے زمانے میں بھی قرآن کی تلاوت تھی، ان کے زمانے میں بھی لوگ حافظ کل قرآن تھے، ان کے زمانے میں بھی لوگ نماز شب کے پابند تھے، ان کے زمانے میں بھی لوگ روزے رکھتے تھے، حج کو جاتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بنی امیہ کے زمانے میں دین کو کلوز کر کے اس کا چیپٹر ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہو۔ دین تھا، روح دین نہیں تھی۔ دین تھا مگر جو دین کی حقیقت تھی وہ نہیں پائی جا رہی تھی۔ نماز پڑھتے تھے مگر روح نماز نہیں تھی، روزے رکھتے تھے مگر روح روزہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے نماز پڑھیں گے مگر ہمیں جیسی اچھی لگے ویسی نماز ہونی چاہیے۔ اب آپ یہیں سے طے کر لیں فکر انسان کی کس سے کس کو کہاں تک ملاتی ہے۔ ایک نماز وہ تھی جو بنی امیہ پڑھ رہے تھے اور ایک نماز وہ تھی جو اہل بیت پڑھ رہے تھے۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ تھا، اہل بیت کا دعویٰ یہ تھا جو نماز رسول نے پڑھی وہی نماز ہماری پہچان ہے۔ بنی امیہ کہتا تھے کہ جو ہم پڑھے وہی نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز میں اپنے شوق کو ڈالے وہ اہل بیت کے راستے پہ نہیں چلتا ہے، کسی اور کے راستے پہ جاتا ہے۔ دیکھیے نماز تھی، انکار نہیں ہے، روزہ تھا، جب چاہیں گے کھولیں گے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب تاریکی آ جائے تب کھولو، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہتے ہیں ہم لیل کا معنی بتائیں گے، جب سورج ڈوبنے لگے تو وہی لیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے روزہ رکھیں گے مگر اپنی پسند کے مطابق رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے اپنی پسند کے مطابق پڑھیں گے، جب چاہیں گے سورہ سے بسم اللہ کم کر دیں گے، جب چاہیں گے کسی عمل کو بڑھا دیں گے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا ایسا نہیں تھا کہ تاریخ اسلام میں نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، ہر دور میں نماز پڑھی جا رہی تھی، ہر دور میں عبادتیں تھیں، ہر دور میں لوگ اعمال انجام دیتے تھے، لیکن ان کا سلیقہ یہ تھا کہ عبادت کا نام ہوتا تھا، پسند ان کی ہوتی تھی۔ سوال یہ ہے اب پسند جب اپنی ہو جائے تو اجر وہی دے گا جس کی پسند کے مطابق عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ اب آپ کی اپنی پسند کو آپ خود اجر دیجیے، اگر خدا کی پسند ہوگی تو خدا اجر دیتا۔ ایک صلاۃ پڑھ محمد والے محمد پر۔ یہی مشکل ہمارے آج کے کلچر کی بھی ہے، یہ مشکل صرف بنی امیہ کی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہ سب ہم کو بنی امیہ سے ملا دیا۔ نظریات اور تھاٹس ایک ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کی ذہنیت کو پڑھا جاتا ہے۔
آج یہ مہم نہیں ہے کہ آپ کا خاندان کون ہے، آج یہ بہت اہم نہیں ہے کہ آپ سادات اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں. آج لوگ آپ کے ذہن کو دیکھ کر، آپ کے ذہنیت کو پڑھ کر آپ کا رابطہ کس سے ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں. چونکہ تاریخ نے ذہنیت دی ہے، تاریخ نے فکر دی ہے، تاریخ نے وچار دھارائیں دی ہیں. اب جس کا ذہن جس سے ملتا جائے گا، آپ لاکھ سید لکھتے رہیں گے، آپ لاکھ اپنے کو شیعہ کہتے رہیں گے، آپ لاکھ اپنے کو محب اہل بیت کہتے رہیں گے. ذہنیت جس بات کا پتہ دے گی، لوگ آپ کو اسی سے جوڑ کے دیکھیں گے. آپ کی فکر جس سے ملے گی، لوگ اسی سے ہی جوڑ کے دیکھیں گے. تو پتہ چلا اگر آپ کو نسلوں کی حفاظت کرنا ہے تو پہلے نظریات کی حفاظت کیجئے کہ نظریہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، قرآن اہل بیت کا ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ورنہ ہم 1400 سال سے عزاداری کر رہے ہیں. 1384 سال کربلا کو واقع ہوئے ہو گئے. 1384 ایئرس کربلا کو واقع ہوئے 1384 سال ہو گئے. آپ مجھے بتائیے کیا سچ میں ابھی کربلا ہماری زندگی میں آئی؟ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ انصاف سے بتائیے کہ میں ایک اوپن بات کہتا ہوں، یہ آواز یہاں تک محدود نہیں رہتی. میں ہندوستان کا سفر کرتا ہوں، اکثر باہر جانے، یہاں سے 6 سال پہلے جب آپ کے یہاں باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے سے ویڈیوز بنتی تھی، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. صاحب بھوپال میں آپ نے مجلس پڑھی تھی، ہم نے دیکھا تھا وہ موضوع آپ جو چھڑی یہاں پر وہ رکھیے. اس طرح کی پیشنا سے ایک پیغام تو ملتا ہے کہ ہماری آواز چاہے یہاں بلند ہو رہی ہو مگر دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتی ہے. اس لیے بات پورے اعتماد سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ کیا کربلا اس لیے واقع ہوئی تھی کہ ہماری ماں بہنیں ذی الحجہ کے جیسے 15 تاریخ گزرے گھر میں ہنگامہ کرنے کہ اس سال ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے؟ یعنی کپڑا نہیں ہے کے لیے ہمارے گھر میں ایک باقاعدہ مہابھارت ہوتی ہے، باقاعدہ ہوتی ہے. کیا واقعی محرم اسی لیے آتا ہے تاکہ اپنے نئے جوڑوں کو ہم دیکھیں، 4 عورتوں میں اپنے انسلٹ نہ ہونے دیں؟ اس کا مطلب ہم نے کپڑا سمجھا ہے، ابھی کربلا نہیں سمجھا. آپ کے کپڑے سے اہل بیت خوش نہیں ہونے والے ہیں، آپ کی تھنکنگ سے اہل بیت خوش ہونے والے ہیں. ذہنیت کو بدلیے، فکر کو بدلیے. نہیں کالا لباس ہے، اہتمام کیجیے لیکن اہتمام کا موقع میں دیکھیے. ضروری ہو کہ آپ کپڑا کالا ہی پہنے، یہ کس نے آپ سے کہا؟ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کالا کپڑا عزاداری کے نام پہ ہو، اچھی بات، آداب اعضاء ہے، لیکن نہ ہونے پر خصوصی اہتمام اور تماشا ہو جائے. پرانا کپڑا ہے اس لیے نہیں پہنیں گے، 2-4 سال پہن چکے ہیں اس لیے اب وہ کپڑا پہننے کے لائق نہیں رہ گیا ہے. یہ بہانہ بنا کر نئے کپڑے سے بدل کرنا، جن کے لاشوں پہ کپڑے بھی نہ چھوڑے گئے ہیں ان کی یاد میں کپڑے پہنا کے پہننا، یہ کون سا اسلوب ہے جسے ہم نے سیکھا ہے؟ ایک بار سوچیے آپ. میں کسی کو کپڑا بنوانے پر نہیں پابندی لگانا چاہتا ہوں، میں سوچ کو ایک دشا دینا چاہتا ہوں، وچار کو ایک دشا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی وچار دھاراؤں کو صحیح کیجیے. آپ نے کربلا کے لیے اپنی پسند کو اہمیت دی ہے، کربلا کی پسند کو اہمیت نہیں دی ہے. غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کا یہ غلط کہہ رہا ہوں، یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسی کلچر کا حصہ ہیں. تو جب ہمارے یہاں مینٹلٹی، ہم سب کہتے ہیں یقیناً میں شک نہیں، کوئی بھی مذہب عملی طور پر عورتوں کے ہی فداکاریوں سے بچتا ہے، کیونکہ عورت مذہب کی زینت ہے، عورت مذہب کی زینت ہے. کوئی بھی مذہب ہو، اس کے وقار کو اگر دیکھنا ہے تو عورتوں میں دیکھیے. عورتوں کے ذریعے سے مذہب کی وقار کو راستہ ملتا ہے، یہ پہچان کا سلیقہ ملتا ہے. لیکن اگر انہیں عورتوں کی سوچ ایسی بن جائے،
صبح سے شام تک ہماری ماں بہن بیٹیاں مجلسیں کرتی ہیں، شاید روز عدد بھی گنتی ہوں کہ آج میں نے 4 مجلس کی، آج 5 مجلس کی ہے، اچھی بات ہے، لیکن مجلسوں کا تعلق عدد سے نہیں ہے، مجلسوں کا تعلق فکر میں ارتقاء اور بلندی پہنے، سوچ کے بدلنے سے ہے، فکر کے بدلنے سے۔ کربلا سے سیکھا کیا آپ نے؟ 40 منٹ کی مجلس یا 50 منٹ کی مجلس سنی آپ نے؟ بھئی ہم مردوں کی مجلس کی مظلومیت یہ ہے، معاف کریں کہ ہماری خواتین جو عبادت کے ارادے سے آتی ہیں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اکثر جو محسوس کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں کہ معمولاً ہماری خواتین جو مردوں کی مجلس میں آتی ہیں ان کے نزدیک شاید مسائل مجلس ہے، اس کے پہلے ان کی مجلس اپنی ہوا کرتی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ان کی اپنی مجلس ہوتی ہے، اپنی خیالوں میں، اپنی باتوں میں، چھوٹی باتیں یہی یاد آتی ہیں، بھولی باتیں یہی آتی ہیں۔ عزیزوں، یہ پلیٹ فارم دیا گیا ہے تاکہ اہل بیت کا تذکرہ کرو، اپنا تذکرہ مت کرو۔ یہ پلیٹ فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں، اہل بیت کی باتیں کریں، اہل بیت کے بارے میں سوچیں۔ جو ذاکر یا ذاکرہ ممبر سے میسج دے رہی ہے اس میسج میں غور و فکر کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ابھی بھی میں یہاں بیٹھ کر خواتین کی آواز سن رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ ان کی اپنی نشست جاری ہے۔ اگر آپ یہاں تک آ رہی ہیں اور اپنی نشستوں میں گم ہیں تو اس کا مطلب ہے جناب فاطمہ کے پاس تو آ کے انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتی ہیں۔ ایک سلام پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عبادت گاہوں کا ایک سلیقہ ہے، عبادت گاہ میں بولنا نہیں جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ آپ مسجد میں آ جائیے، جب نماز ہو رہی ہے تو آپ کا کام سننا ہے، بولنا نہیں ہے۔ عبادت گاہوں میں سنا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا ہے، اور اگر آپ بولنے لگے تو بازار تو ہو سکتی ہے لیکن عبادت گاہ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو کرنا ہے، عبادت گاہ کو عبادت گاہ رکھنا چاہتے ہیں، اسے بابا کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ایک سلام پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک سلوات کے ساتھ تھوڑا سا آگے آ جائیے، پیچھے مومن کو دشواری ہو رہی ہے، ایک سلوات کے ساتھ آگے آ جائیے۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ توجہ دیجیے۔ ہم عزاداری کے نام پر یقیناً وقت صرف کرتے ہیں، یقیناً ہم مال و ثروت صرف کرتے ہیں، یقیناً ہم ذہنی اور فکری اعتبار سے عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی نیتوں پہ شک نہیں ہے، لیکن جو طرز عمل سامنے آتا ہے وہ طرز عمل جو میسج دیتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ علم کے نام پہ اگر ہم جھگڑا کر لیں، جس علم کو چومتے ہیں، جس کی ہوا کو اپنا مقدس سمجھتے ہیں، اسے لمحے میں لاٹھی بنا لیتے ہیں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، یعنی میں آل اوور انڈیا کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک جگہ کو لے کر نہیں۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ جس علم کو چومنا اور بوسہ دینا ہم اپنا مقدر سمجھتے ہو، جذباتی ہو جاتے ہیں تو وہی علم لمحے میں ڈنڈا بن جائے، لاٹھی بن جائے۔ یہ جناب عباس کے ساتھ خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ مولا حسین کے نام پہ نظر و تبرک تقسیم کرتے۔ میں نے دلی کی ایک مجلس میں کہا تھا، میرا موضوع تبرک تھا، کیونکہ میں نے سنا کسی خطیب نے کہا کہ تبرک لوٹ کے لینا چاہیے۔ تبرک تو ظاہر ہے کہ جس کی فکر لٹیری ہوگی وہ لوٹ کی بات کرے گی، وہ تبرک ہی کیسے لیا جائے۔
امام حسین کے نام پر فرش ادب، فرش ازا، فرش تہذیب پر بیٹھ کر جہاں پر زندگی کا سلیقہ سیکھتے ہوں، طرز زندگی سیکھتے ہوں، اہل بیت کی سیرت کو فالو کرنے کا عہد کرتے ہوں، تربیت پاتے ہی جب تربیت کے مظاہرے کا وقت آتا ہے بن جاتے ہیں۔ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ تبرک اس لیے نہیں بانٹا گیا تھا کہ ہم بھوکے تھے، یہ تبرک اس لیے تقسیم کیا گیا تھا کہ اہل بیت کے نام پر کوئی اکٹھا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اور اس کا زیادہ فلسفہ یہ نہیں ہے، اس کا بڑا فلسفہ یہ ہے کہ تبرک اس لیے بانٹا جاتا ہے تاکہ بچے جذب ہوں اور بچے آئیں۔ یہ تبرک بچوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ آپ کا تبرک تو سب سے بڑا وہی جو فرش اعظم میں آپ کو مل رہا ہے۔ اصل تبرک آپ کا وہ ہے جو فرش ازا پر ذاکر خطیب عالم کے ذریعے آپ کو مل رہا ہے۔ اصل تبرک یہ جو اہل بیت سے منسوب فکریں آپ تک منتقل ہو رہی، سب سے بڑا یہ تبرک ہے۔ اور وہ جو تبرک بڑھتا ہے وہ بچوں کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ اسی بہانے وہ مجلس سے مانوس ہو، وہ آئیں۔ دوسری قوموں کو جذب کیا گیا تھا، غرباء اور فقراء کو دعوت دی جا رہی تھی۔ یہ تبرک کے الگ الگ فلسفے رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ آپ کو روکا نہیں گیا ہے، لیکن اس میں لوٹنے کا جذبہ داخل کر دینا اور لوٹ کے تبرک لینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی آپ مجلس تو کرتے ہیں مگر مجلس سمجھے نہیں ہیں۔ آپ عزاداری تو کرتے ہیں مگر عزاداری کی حقیقت تک پہنچے نہیں ہیں۔ تو عزیزہ، مجلس کرنا ہنر نہیں ہے، عزاداری کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو مجلس اور عزاداری کے معیارات ہیں اس کی حفاظت کرنا، کہ آپ کو بولنا نہ پڑے، آپ کا کردار یہ خبر ہے کہ آپ عزادار ہیں، آپ کے خیال یہ میسج دیں کہ آپ عزادار ہیں۔ ایک ہاتھ سے علم لے کر یا حسین کے نعرے لبیک یا حسین کی باتیں بھی کرتے ہیں، ذرا بھی کوئی جذباتی ہو جائے تو گالیاں بھی بکنے لگے، یہ عزادار کی شان نہیں، یہ کسی بازاری کی فکر ہو سکتی ہے۔ یہ سوچنے امام حسین اسے کبھی معاف نہیں کر سکتے جو خود کو حسینی کہے پر زبان بازاری رکھے۔ امام حسین اسے کبھی معاف نہیں کر سکتے جو خود کو امام حسین سے جوڑ کر ان کا عاشق و غلام سمجھے مگر زبان پہ بزرگوں کی توہین ہو۔ امام حسین اسے کبھی معاف نہیں کر سکتے جو خود کو عاشق حسین تو کہتا ہو مگر جو تربیت حسینی ہے، جو سیرت حسین سے فالو نہ کرے۔ یہ دھوکہ ہے۔ بڑا اچھا جملہ کس نے لکھا، کہنے لگے کہ یہ 40 کی جو مشی شروع ہو گئی ہے، اللہ سعادت نصیب کر ان لوگوں کو جو جانا چاہتے ہیں، جو پہنچ چکے ہیں، ان کی یہ مشی قبول ہو، خیریت سے اپنے وطن بچوں میں واپس لوٹیں۔ آپ سب کے لیے دعا کرتے رہے کیونکہ یہ 40 آپ کا بہت بڑے چیلنج پہ چلتا ہے۔ اگر امام زمانہ کی توجہ نہ ہو تو آسان نہیں ہے۔ یقین مانیے یہ آسان نہیں ہے۔ آپ نے کسی کا بگاڑا نہیں ہے، آپ نے کسی کو کچھ کہا نہیں ہے، آپ کی آنکھیں روتی ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے تو آپ اس فضا میں جائیں گے تو خود کو بھول جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، جیسا لگتا ہے کہ غلام مولا میں فنا ہو گیا ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کا بگاڑا نہیں ہے مگر آپ کے ذریعے سے حسینیت آسمان پہ پہنچ رہی ہے، یہ دشمن کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ عمل دشمنوں کو اتنا کھٹک رہا ہے کہ اس کے لیے کتنی بڑی بڑی وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ وقت کا حجت، وقت کی حجت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اگر ان کی عنایتیں نہ ہوں تو ایک ایسا پروگرام کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ ان کی عنایتیں ہیں
اور ان کے عاشقین خدمتیں کر رہے ہیں۔ اس میں بڑا اچھا جملہ لکھا ہوا تھا، کہتے ہیں عراق میں ایک دستور بن گیا ہے کہ جب لوگ مشی کرتے ہیں تو جب کبھی استراحت کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں کچھ بچے اکٹھا ہو جاتے ہیں جو نوجوان اور جوان کی شکل میں ہیں، نوجوان جوان کی شکل میں جو جوان بچے نوجوان بچے اکٹھا ہو جاتے ہیں خیمے میں جہاں پہ اکٹھا ہوا ہے استراحت کے لیے، خیریت پوچھتے ہیں، آپ کی تیمارداری کرتے ہیں، آپ کے اہل و عیال ڈالنا چاہتے ہیں، زبان نہیں سمجھتے مگر اشارے کی زبان انٹرنیشنل مانی جاتی ہے، اس کا استعمال کر کے اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو مشق کی جا رہی ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مشق عبادت ہے اور اس کے لیے لوگ آئے ہیں تو ہونا تو چاہیے تھا کہ سوال اسی قسم کے ہوتے۔ یہ بچے یا یہ جوان نوجوان آنے والے زائرین سے ایک سوال کرتے ہیں، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کیا آپ صدام کو پہچانتے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا، بہن تو زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم سے صدام کی بات کیوں کر رہے ہیں بچے؟ آپ جانتے ہیں صدام کون تھا؟ اب یہ کہتے ہیں ہاں نام جانتے، کہتے ہیں صدام کے بارے میں سنا ہوگا، دیکھا نہیں آپ نے؟ حالانکہ یہ بچے جو سوال کر رہے ہیں خود صدام کو نہیں دیکھے، نوجوان جوان ہیں، یہ صدام کو مرے 22 سال ہو گئے، یہ بچے خود ابھی نہیں دیکھے مگر صدام کے بارے میں سوال یہ لوگ مشق کے لیے گئے ہیں، 40 کے موقع پہ گئے، امام حسین کے لیے گئے، ان کا ہم و غمسر حسین ہے، تو ایسے موقع پر صدام کے بارے میں گفتگو کیوں؟ صدام کے بارے میں سوال کیوں؟ تو یہ بچے بتانا چاہتے ہیں، ہم صدام کے بارے میں گفتگو کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ صدام اپنے زمانے کا یزید تھا، اور ہر انسان کو اپنے زمانے کے یزید کو پہچاننا چاہیے تاکہ معیار حسینیت سمجھ میں آئے۔ تو یہ صرف سوال نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کی یزید سے آشنائی ہر حسینی کا معیار ہونا چاہیے، یزیدی سمجھو گے تو معیار حسینیت سمجھ میں آئے گا۔ یزیدی کو سمجھنا ضروری ہے، بہت ضروری، چونکہ دشمن شناسی، غلط افراد، گمراہ کرنے والے افکار، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ اچھے راستے پہ جا رہے بھٹک جائیں۔ اس لیے دشمن شناسی ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنے زمانے کے دشمن کو بیان کر کے گویا مثل لا یبالغ مثلہ کی تعبیر پیش کرتے ہیں، تفسیر اس کی گویا بیان کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں یزید کی شکل میں وہ شخص تھا، ہمارے زمانے میں صدام نام کا شخص تھا۔ تو اس طرح سے ذہنیت کو جب تیار کیا جاتا ہے تو نسلوں میں حسینیت کمال پہ پروان چڑھتی ہے، اور جب حسینیت کمال پہ پروان چڑھتی ہے تو زمانے کا کوئی بھی یزید اس سے حسینیت کی محبت نہیں پھینک پاتی۔ یہ ضروری ہے، لہذا آپ صرف عزادار نہ بنے، آپ بامعرفت عزادار بنے، صرف حسینی نہ بنے، بامعرفت حسینی بنے، اپنے زمانے کو سمجھیں، صحیح غلط کی تشخیص دیں، جو آپ کر رہے ہیں اسے ایک بار امام حسین کی تعلیم و سیرت کے سائے میں سمجھیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہماری عزاداری، ہمارا عشرہ، ہماری انجمن، ہماری تنظیم، ہمارا فلاں، یہ امام حسین کا کچھ نہیں رہ جائے گا، سب آپ کا ہو جائے گا۔ جب آپ کا ہو جائے گا تو اللہ کچھ اجر نہیں دے گا، جب حسین کا بنے گا تو اجر دے گا۔ ایک سنا پڑھے محمد والے محمد پر۔ امام حسین بھی آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ یعنی امام ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے آج آپ کے سامنے بات کر رہے ہو۔ الا ترون، چونکہ امامت ہوتی ہی ایسی ہے، امام مرتا ہے، امامت نہیں مرتی ہے۔ یعنی امام کو موت آتی ہے، امامت نہیں مرتی ہے۔ امام کہتے ہیں الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ تو کیا یہ بات صرف یزید کے زمانے سے مخصوص کر دیں؟
امامت کی نگاہ قیامت تک ہوتی ہے۔ لہذا امام حسین کا جملہ جب مدینے سے کربلا سے مدینے کے کربلا جب وہ مدینے سے کربلا کے درمیان جو امام کا جملہ تھا، مدینے سے کربلا کے درمیان امام کا جو جملہ تھا وہ ایک زمانے کے لیے نہیں تھا، ہر زمانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ہر زمانے کے اسی لیے ہے کہ ہمارا امام بھی ایک زمانے کا نہیں، ہر زمانے کا ہوتا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری تک کے ہی امام مانے جاتے اور 61 کے بعد چوتھے امام کی جو ہے امامت شروع ہو جاتی تو آج امام حسین کا نام ہی بعد کے امام کا نام ہوتا، لیکن امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ امامت کو آپ زمانے میں محدود نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام کا پیغام بھی آپ کسی زمانے سے محدود نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ امام نے خود کسی زمانے سے محدود کوئی بات کہی ہو، اس کے لیے قرینے چاہیے۔ امام کہتے ہیں الا ترون، آج کے زمانے کو بھی امام مخاطب کر رہے ہیں جو ہم آپ ہیں، ان الحق لا یعمل بہ، حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ حق پر عمل، اس کا مطلب لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے شوق کے مطابق، خدا کی پسند کے مطابق۔ اور جب شوق انسان کا شامل ہو جائے اور خدا کی پسند نہ رہ جائے تو اسے حق نہیں کہتے۔ ان الحق لا یعمل بہ، حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، حق حقدار کو نہیں مل رہا ہے، حق کے مطابق زندگیاں نہیں ہیں۔ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، برائیوں کو دیکھ کر لوگ اس سے روکتے نہیں، منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب، لوگ کہتے ہیں ہم سے کیا، تو بھاڑ میں جائے، اپنے کو برباد کرنے دو۔ حسینی فکر ایسی نہیں ہے، اگر حسینی فکر ایسی ہوتی تو امام حسین کبھی مدینے سے باہر نہ نکلتے۔ امام حسین نے مدینے سے کربلا کا سفر اسی لیے طے کیا تھا تاکہ کوئی ضائع نہ ہو سکے، کوئی گمراہ نہ رہ سکے، ہر کسی کو نجات دینے کے لیے امام حسین نے سفر کیا تھا۔ تو حسینیت کا معیار یہ ہونا چاہیے، اگر حق پر عمل نہ ہو تو حق پر عمل کرنے کا ماحول پیدا کیا جائے، اور اگر باطل پہ لوگ عمل کر رہے ہیں تو دوست بن کر، محب بن کر، انسان بن کر، انصاف پسند بن کر اسے باطل سے روکا جائے۔ عزیزوں، برائیوں سے روکنے کے لیے خود کو برا بنانا ہنر نہیں ہے، بلکہ یہ دمدر بن کے اس کی برائی کی طرف متوجہ کرنا تاکہ سانپ بھی بن جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ ہنر ہے۔ اس انداز سے کام کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی فریاد یہی ہے وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، لوگ باطل سے روک نہیں رہے ہیں، باطل سے، برائیوں سے، گناہوں سے، غفلتوں سے لوگوں کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ تو امام کا جملہ دیکھیں لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِبًّا، امام کا جملہ ہے۔ ایسے میں ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے پروردگار سے ملنے کے لیے اپنے کو مٹا دے، رغبت حاصل کرے اللہ سے ملنے، اسے جینے کا، مومن کو ایسے ماحول میں جینے کا حق نہیں ہے جس ماحول میں حق پر عمل نہ ہو، باطل سے منع نہ کیا جائے۔ باطل کا مطلب گناہ، باطل کا مطلب توہین، باطل کا مطلب گالیاں، باطل کا مطلب کمنٹس، باطل کا مطلب آبرو ریزی، باطل کا مطلب حق کا ضائع کرنا، باطل کا مطلب کسی کو رسوا کرنا، باطل کا مطلب کسی کی غیبت کرنا، باطل کا مطلب کسی کے حق کو ضائع کرنا۔ باطل کوئی ایک چیز نہیں ہے، ہر وہ عمل جس سے خدا ناراض ہوتا ہے وہ باطل ہے، ہر وہ عمل جس سے خدا ناراض ہوتا ہے وہ باطل ہے۔ اور اگر باطل سے انسان کو نہیں روکے گا تو برائیاں سماج میں بڑھتی جائیں گی، رکیں گی نہیں۔ جب برائیاں سماج میں بڑھتی جائیں گی، رکیں گی نہیں، اور حق پر عمل نہیں ہوگا تو انسان ذہنی طور پر یزید تو ہوگا، حسین نہیں بن سکتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ غور کیجئے بات کے اوپر جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ چیز ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ امام حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے، بابصیرت افراد چاہیے،
72 ہوں مگر حسین بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امام حسین اس طرح کے افراد کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ ورنہ آپ چاہتے تو اس ٹائم کسی اور چیزوں میں وقت نہ ضائع کر دیتے۔ چاہتے تو آج کل بہانے بہت ہیں اپنے کو بزی رکھنے کے، اس کام میں اپنے کو بزی کر لیتے۔ سب چھوڑ کر فرش ازا پڑھانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ والدین کی تربیت زندہ ہے۔ والدین کی تربیت آپ کو یہاں تک لائی ہے، اہل بیت کی تربیت آپ کو وہاں تک لے جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ہمارے والدین اہل بیت میں گہرا رابطہ ہے، وہ ہمیں وہاں سے یہاں تک پہنچاتے ہیں، اہل بیت ہمیں یہاں سے وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اوپر سے نیچے ضرور آ گئے تھے، کہتے ہیں نا اوپر سے نیچے آنا آسان ہے، نیچے سے اوپر جانا بہت مشکل ہے۔ آپ زینہ کبھی اترے چڑھے ہوں گے، اندازہ ہوگا، اترنے میں اسپیڈ دیکھیے اور چڑھنے میں کتنا بھی بڑا جوان ہو، اترنے کی اسپیڈ دیکھیے اور چڑھنے کی۔ ہم نے میٹرو کی لائنوں میں دیکھا ہے، جو زینے ہوتے ہیں اس پہ چڑھتے اترتے دیکھا، یا ریلوے اسٹیشن کو دیکھا ہے، لوگ کس طرح چڑھتے اترتے ہیں۔ تو چڑھنے میں تو لوگ اپنی کمر میں بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چڑھنے کے لیے کمر کو مضبوط ہونا چاہیے، چڑھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی میں طاقت ہونی چاہیے، چڑھنے کے لیے اسٹیمنا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب پاور آپ کے اندر ہونا چاہیے، تبھی آپ چڑھ سکتے ہیں۔ اگر پاور نہ ہو، کوششیں کر سکتے ہیں پر چڑھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اترنا آسان ہے، لیکن جب چڑھنا ہوگا تو پاور چاہیے۔ اسی پاور کا نام اہل بیت کی محبت اور وفاداری ہے، جس کے اندر آتی جائے گی وہ بلندی کی طرف چڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اور اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو۔ اور پتلا آدم کا بنا کیسے علی سے پوچھو، اور اس سے پہلے کیا تھا ارے یہ بھی علی سے پوچھو۔ یقیناً اسی حوالے سے ایک بات کہہ دوں، کہیں تذکرے میں میں نے مجلس میں یہ بات کہی، علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں۔ یہ علی کا افتخار ہے، اس میں آپ کا کیا ہے؟ علی علیہ السلام امیر المومنین ہے، یہ مولا علی کا افتخار ہے، اس میں آپ کا کیا ہے؟ علی علیہ السلام امام المتقین ہے، یہ ان کا جو ہے کمال ہے، اس میں آپ کا کیا ہے؟ پر آپ کا کمال بن سکتا ہے، ایسے مومن بن جائیے جس کے علی امیر ہیں، ایسے متقی بن جائیے جس کے علی امام ہیں، آپ اس کمال میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو علی علیہ السلام کی تعریف میں جملے بولنا کہنا عبادت ہے، کافی نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ مولا علی کے کمالات کا حصہ آپ میں بھی آ جائے۔ سورج سورج رہے گا، شمع شمع رہے گی۔ دنیا میں کوئی علی تو نہیں بن سکتا مگر اس کی روشنی کی ضیاء دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ نعمت سے مولا علی کے شاندار فضائل بیان کیے جا رہے ہوں تو بھی نعرہ بھی شاعر ہونا چاہیے، جس کی آواز نجف اشرف سے ٹکرائے۔ مولا ہم سب کو اپنی زیارت کے لیے
آمین یا تو یہ اہل بیت کی پسند ہے. اہل بیت ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر حق پر عمل نہ ہو رہا ہو اور باطل سے لوگ روک نہ رہے ہوں تو لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، تو انصاف یہ ہے کہ مومن کو ایسے حالت میں موت کی تمنا کرنا چاہیے. ہمیں جینا نہیں چاہیے، چونکہ مومن ہو یعنی نور، مومن ہو یعنی روشنی، باطل پر عمل ہو رہا ہے یعنی تاریکی، حق پر عمل نہ ہو رہا ہو اس کا مطلب اندھیرا. ممکن نہیں ہے کہ اندھیرا اور اجالا بیٹھ کر اکٹھا ہو جائے. دیکھیے امام کی تعبیر میں نزاکت کو دیکھیے. عمل حق پر نہ ہونا اندھیرا ہے، باطل پر نہ منع کیا جانا تاریکی ہے. مومن کا وجود نور ہے، چونکہ مومن اللہ کا مظہر ہے، اللہ نور محض ہے، مومن نور ہے. کیسے ممکن ہے بیک وقت ایک جگہ نور بھی ہو اور تاریکی بھی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے ممکن ہے؟ جہاں نور ہوگا وہاں تاریکی نہیں ہوگی، یعنی جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور جہاں اندھیرا ہے اس کا مطلب روشنی نہیں ہے. امام یہی بتانا چاہتے ہیں جہاں چاروں طرف تاریکی ہو جائے وہاں نور کے وجود کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اگر نور اسے نورانی کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تاریکی کو مٹائے. لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں جہاں اپنا اثر نہ ڈال سکے تو اسے اللہ کی طرف واپس جانا اس کی حیثیت کی حفاظت ہے. لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فی لقاء اللہ محقا، اللہ کی جانب مومن کو رغبت پیدا کرنا چاہیے اور گزر جانا چاہیے. اس کے بعد امام کہتے ہیں فإنی أرى دیکھیے فإنی لا أرى الموت إلا سعادہ. کیوں؟ چونکہ ایسے ماحول میں ایسے حالات میں امام وقت کا جملہ ہے جو نور الہی نور محض کا مظہر ہے. یہ اس امام کا جملہ، اس میں عاجزی نہیں ہے، شکوہ ہے، کہلا ہے، زمانے کی بدنصیبی پر افسوس ہے. فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، بعض نسخوں میں الا شہادہ. ایسے ماحول میں موت کو میں سعادت سمجھتا ہوں. یعنی اگر ایسے حالات میں موت واقع ہو جائے اور میں مر جاؤں، یا تو زمانے کو بدل دوں، اگر زمانہ نہ بدل سکوں تو مجھے ایسے ماحول میں رہنے کا حق نہیں، ہٹ جانا بہتر ہے، نکل جانا بہتر ہے. امام یہی بتا فإنی لا أرى الموت إلا سعادہ، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، خوش نصیبی سمجھتا ہوں ایسے ماحول میں. اس کے بعد دوسرا جملہ وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا مَرْحَمًا. یہ سب مرحلہ ہے جس کے ہم سب گرفتار ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ظالمین کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، بدبختوں کے ساتھ، بد نصیبوں کے ساتھ، دوسروں پہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہلاکت و تباہی ہے. امام کی نگاہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا، چاہے وہ ظالم اعتقادی ہو، چاہے وہ ظالم سیاسی ہو، چاہے وہ ظالم اجتماعی ہو، چاہے وہ ظالم ثقافتی ہو، ظلم کا ایک مصداق نہیں ہے، ظلم کے بڑے مصادیق ہیں، ہر مرحلے پہ ظالم اور ظلم ہوتے ہیں. امام کا یہی جملہ ہے کہ ایسی زندگی جس میں ظالموں کے ساتھ رہنا پڑ جائے. امام حسین کو یاد رکھیے، زمانے کو یزید کو سوچ لیجئے، ایسی زندگی جہاں یزید حاکم وقت رہے لیکن ظلم نہ رکے، حاکم ہونا کسی
حاکمیتی کا قانون بحث کے قابل نہیں ہے. حاکم ہونے کے دنیا میں سلیقے الگ الگ ہیں, دینی معیار اپنی جگہ پہ ہے, مگر حکومت اور حاکم ہونے کے سلیقے دنیا میں مختلف ہیں. کہیں پہ پبلک کے سہارے سے حکومتیں بنتی ہیں, کہیں پہ اقتدار وراثتی طور پر قائم ہوتا ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. بحث حاکم ہونے سے نہیں ہے, جس منصب پہ آئے اس منصب کی ذمہ داری کو نبھانا یہ سوال ہے. حکومت کو پانا ہنر نہیں ہے, حکومت کے ذریعے سے انصاف کو قائم کرنا ہنر ہے, ظلم کو مٹانا ہنر ہے. اگر ظلم مٹا جائے گا تو پبلک جڑتی جائے گی. ارے جہاں پہ گناہوں کے گھروں کو گرا کر اپنے اقتدار کی روٹی سے بھی جاتی ہو, ایسے میں زندگی امام کی نگاہ میں مناسب نہیں ہوا کرتی ہے. ایسے میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ حکومت کے ساتھ چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں, رفاقت میں لگ جاتے ہیں, دوستانے میں لگ جاتے ہیں. شاید کوئی جگہ مل جائے, شاید کوئی پوسٹ مل جائے, شاید کچھ ہمیں مل جائے, اس وجہ سے لوگ ان سے جڑنا پسند کرتے ہیں. ایسی زندگی پر امام لعنت بھیج کے کہتے ہیں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا خود ظالم ہونے کے برابر ہے. صلوات ہو محمد علی محمد پر. حکومتیں حفاظت کے لیے ہوتی ہیں. حکومتیں بھی اگر ظلم کرنے لگیں تو پھر انصاف کی توقع کس سے کریں گے آپ؟ لہذا اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور ایسے ظالموں کے ساتھ جینا امام کی نگاہ میں ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. نگاہ امام میں زندگی کا مزاج کیا ہے؟ کربلا درسگاہ زندگی کیسے بنا؟ کربلا درسگاہ زندگی یوں ہی نہیں ہے. ہم نے کربلا کا ایک گوشہ لے کے بس پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا. ہمارے سماج میں جس سے درد زیادہ پیدا ہوتا ہے, ہماری بہنیں, ہماری مائیں اس طرح کے ماحول کربلا میں بھی ڈھونڈنے لگی. کون بیوہ ہو رہا ہے ایک رات میں, کس کا شوہر مر رہا ہے, کس ماں کی حسرت رہ جاتی ہے بیٹے کو ہاتھ میں جو ہے وہ مہندی نہیں رکھ پاتی. تو اس طرح کے نظریات و ذہنیت کو لے کر ہم نے کربلا میں بس سوچا یہی ہے, بس ہم نے کربلا کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا. ابھی حسینی رنگ میں کربلا نہیں آئی ہے. ہم نے سوچا سب ماں کے جذبات ہوتے, بولو لیجیے آج تک تو ہم نے مہدی کی بات سنی تھی, آج تک ہم نے یہ باتیں سنی تھی. ارے آپ نے سنی تھی, ایک بار کربلا کو کربلا کی نگاہ سے دیکھ لو, اپنی پسند سے مت دیکھو. بہت سے مسائل کا حل کربلا سے مل جائے گا. کتنی بڑی نادانی ہے. ہم نے جو آج تک کیا تھا, جو آج تک کرتے آئے تھے, اگر علم نے, تحقیق نے, مطالعے نے بتایا کہ ہم اب تک جو کرتے آئے وہ ٹھیک تھا, جانتے نہیں تھے, یا شاید جذبات ایک زمانے کی اہم ضرورت رہے ہوں. لوگ عقل سے کم سمجھتے تھے, جذبات سے زیادہ باتیں سمجھتے تھے, جذباتوں کا سہارا لیا. لیکن جب بات کو سمجھایا جا چکا ہو تو کربلا کو کربلا کی نگاہ سے دیکھیے, اپنی پسند کی نگاہ سے نہ دیکھیے, ورنہ یقین مانیے ہر ایک کی اپنی کربلا بن جائے گی. کربلا تاریخ میں ایک ہے, کئی کربلا نہیں ہے. اپنی پسند کو کربلا بناؤ گے تو ہر ایک کی اپنی اداکاری ہو جائے گی, حسین کی اداکاری نہیں ہوگی. سلام ہوتے محمد والے محمد پر. ہم نے کچھ نیا کرنے کے چکر میں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی, پر نئے کرنے میں لگ گئے. ایک زمانے میں ہندوستان میں 72 تابوت کا سلسلہ شروع ہوا. حالانکہ کربلا میں 72 تابوت اٹھے بھی ہوا سلسلہ شروع. علماء نے کہا کربلا سے جوڑنے کا طریقہ اچھی بات ہے. پھر 18 بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا. علماء نے کہا چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اس کے بعد بنی ہاشم کو لٹایا بھی جانے لگا, پتلے بنا بنا کے نعوذ باللہ لٹایا بھی جانے, چونکہ آپ کے جذبات نہیں جوڑ پائے نا, جب تک آپ لاشے کا احساس نہ کر لیں. آپ نے عبادت میں حرام شامل کر دیا. جیسے ہی ہاتھ پیر مشخص ہونے والی کوئی چیز بنائی, مجسمہ ہو گیا. مجسمہ حرام ہے. میں کتنی بار کہتا ہوں, پٹکے علم کے اور پٹکے جس پہ زلجنا زردوزی ہوتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ مجسمہ ہے.
فوٹو لگا ہوتا حرج نہیں ہے، فوٹو کو مجسمہ نہیں کہتے، لیکن جس میں جسم کے ابھار نمایاں ہوں، جس میں جسم کے ابھار نمایاں، طول، عرض، عمق، یعنی گہرائی، لمبائی، چوڑائی، جس میں نمایاں ہونے لگے اسی کو اسلام میں مجسمہ کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں آپ کو پٹکے میں اچھا لگا زردوزی کام کرانا تو آپ نے خود کرایا، لیکن جب دیکھا کہ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں علماء نے ٹوکا۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کے لہر پہ نہ چلیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ دین کی اتباع کریں۔ اگر منبر پہ علماء آئیں گے تو دین کی حفاظت ہوگی، اپنے پسند کے افراد ہوں گے تو دین کا پلہ ہوگا۔ اب آپ کو طے کرنا ہوگا ہمیں دین بچانا ہے، حسین کی پسند کا دین چاہیے، اپنی پسند کا دین چاہیے، جیسی فکر ہوگی ویسے فرد کا انتخاب کیا جائے گا۔ سلام ہوتے محمد والے محمد پر۔ کسی زمانے میں بھی تابوت کا بنانا غلط نہیں ہے، تابوت کا اٹھانا عیب نہیں ہے، کربلا کی یاد کے لیے ایسے پس منظر پیش کرنا جس سے کربلا سے جڑا جا سکے عیب نہیں ہے، مگر عیب یہ ہے کہ آپ کے تھاٹ اور نظریات میں ایک نیا کرنے کا جو جذبہ ہو، خود کو اصلاح کرنے کا جذبہ نہ ہو، خود کو بدلنے کا جذبہ نہ ہو۔ بھائی کا جنازہ پڑا رہ جا، چونکہ زندگی میں اختلاف تھا تو بھائی کے جنازے پہ کھڑے نہیں ہوں گے، یہ امام حسین کا درس نہیں ہے، اپنے ذوق کے طریقہ پسند ہو سکتا ہے۔ یہ وہ تھنکنگ ہے جسے بدلنا چاہیے، یہ وہ فکر ہے جسے تبدیل ہونا چاہیے۔ کربلا یہی سمجھاتی ہے، امام حسین نے کربلا میں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امام نے کہا ہے کہ تم سچے عزادار بنو، سچے حسینی بنو، اچھے انسان بنو۔ کربلا اگر معرفت سے ہٹ جائے تو پسند بن کے رہ جائے گی، کربلا نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے کربلا کو کربلا میں تلاش کرو کہ جو ہم کرتے ہیں وہ کربلا کا حصہ ہے یا ہماری پسند ہے۔ ہماری پسند ہے، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اس کا اچھا اثر رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عالم آ کر تشخیص دیتا کہ اب مناسب نہیں ہے تو پھر چھوڑ دینا کربلا کی حرمت کی حفاظت ہے۔ کربلا کی حرمت کو بچاؤ، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کربلا کی معنویت کو کھیلنے والوں میں کمی نہیں ہے، کم سے کم کوئی تو قوم ایسی ہو جو اس کی حرمت کی حفاظت کر سکے۔ اللہم صلی اللہ آئیں دیکھیے کربلا میں کس طریقے سے زندگی گزری ہے۔ چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، جس بھی سن و سال کا ہو، اس کے جذبات دیکھیے، اس کے خیالات دیکھیے، اس کے افکار دیکھیے، کس طرح سے امامت کا اثر زندگی میں پڑا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی وہی جذبہ رکھتا ہے جو جوان رکھتا نظر آ رہا ہے، جو جوان رکھتا ہے وہی ایک بوڑھا نظر آتا ہے جذبہ رکھتے ہوئے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ امامت جب اپنی تربیت کا اثر ڈالتی ہے تو انسان کے وجود میں ایسے اثرات نمایاں ہوتے ہیں کہ سن کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، فکریں ایک ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے کربلا جہاں فکر ایک ہے۔ جب فکر ایک ہوتی ہے تو کربلا میں ایک وقت میں 72 حسینی نظر آتے ہیں، اور کیسے کیسے آپ کسی بھی حسینی کو جو کربلا میں حسینی بنی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی سے کم ہے، حالانکہ کچھ لوگ کچھ گھنٹے پہلے آئے ہیں، اور تو سب سے آخر آنے والوں میں سے، لیکن علیہ السلام کربلا نے بنا دیا۔ کربلا نے مقدر کو سنوارا ہے۔ خدا کرے ہم جیسے گنہگار کو جو مقدر مل جائے، ہم اسی تلاش میں ہیں۔ نکل آیا، ارے کسے حسین بلائے، ارے کوئی یہاں کیوں رہے گا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔
اس عمل کے لیے امام حسین نے بڑی قربانی دی ہے، اور ایسی قربانی دی ہے آج کی شب شہادت امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کل 17 صفر ہے۔ ہمارے علماء کی تحقیق کے مطابق آپ کی شہادتوں کی 3 تاریخوں میں سے ایک تاریخ کل کی ہے۔ میں امام کے بارے میں پڑھنا چاہتا تھا، اس کے بعد بھی مجلس سے اس لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن امام سے جملہ نقل کرتے ہوئے مسائل کی طرح پڑھ رہا ہوں۔ امام اپنے صحابی شبیب سے مخاطب ہیں، یا شبیب، اے شبیب تمہیں پتہ ہے میرے جد حسین کو کس طرح شہید کیا گیا؟ یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، امام فرزند شبیب سے مخاطب ہے، اے شبیب تمہیں پتہ ہے کہ میرے جد حسین کو کس طرح شہید کیا گیا؟ امام نے آہ سرد بھری، امام معصوم نے آہ سرد بھری، اور آہ سرد بھرنے کے بعد جملہ کیا؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، میرے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے، جس طرح دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کبش جو ہے عربی میں دمبے کو کہتے ہیں، مگر یہ دمبے کی خاص قسم ہے جسے کبش تعبیر کیا گیا ہے۔ اب لغت کا سہارا لیجیے گا، امام دمبے کے لیے اور بھی عربی میں لفظ استعمال کر سکتے تھے، کبش کو کیوں استعمال کیا گیا؟ کہا زمانے جاہلیت میں، دوران جاہلیت میں لوگ بازار سے دمبا خریدتے تھے، کچھ لوگ اکٹھا ہو کر پیسے لگا کر 4-5 لوگ ایک گروہ کی شکل میں دمبا خریدتے تھے، 1 سال تک کھلاتے پلاتے تھے، اور جب سال پورا ہو جاتا تھا تو اسے میدان میں لاتے تھے، اور جتنے لوگوں نے اسے خریدا تھا اس پر حملہ کرتے تھے۔ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی بھینسیں مارتا تھا، کوئی چاقو پھینکتا تھا، کوئی کچھ مارتا تھا، اور وہ تڑپتا رہتا تھا، اس کے اوپر وہ حملہ کرتے رہتے تھے۔ عربی زبان میں اس دمبے کو جس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا تھا دوران جاہلیت میں، اسے کبش تعبیر کیا گیا ہے۔ امام بتانا چاہتے میرے جد حسین نبی روز عاشور، ارے میدان کربلا میں زخمی حالت میں لٹایا گیا، ارے کوئی تیر مار رہا تھا، ارے کوئی تلوار برسا رہا تھا، کوئی نیزہ پھینک رہا تھا، میرے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا۔ یہ امام کا جملہ سنیے تو روایت کا جملہ کیا کہتے ہیں کہ شمر نے جب چاہا کہ امام کو ذبح کرے تو خنجر ذبح کرنے کا قادر نہیں ہوا، نہیں ذبح کر سکا۔ سنان نے کہا پیچھے ہٹو، سنان نے پیچھے ہٹایا، اور اس کے بعد نیزہ لیا، نیزہ لینے کے بعد امام کے حلقوں میں نیزے کو ڈالا، ڈالنے کے بعد نیزہ گھما کے ایسا کہ امام حسین کی رگیں قطع ہو گئی، امام کا گلے کی رگیں ٹکڑے ٹکڑے، اور اس نے کھینچ لیا ایک بہن کو درائی دیا، اے میرے ساتھ میرا پریہ زمان کیا ایسا تھا۔ یہ حرکت کرنے کے بعد سامان ہٹا، شمر نے آ کر امام کو ذبح کیا، امام کو پشت کے گردن پسے گردن سے امام کو ذبح کیا۔ آپ سنیں گے امام کو دونوں طرف سے ذبح کیا گیا ہے، امام کی ظاہری قدم کی طرف سے بھی، امام کو پسے گردن سے بھی ذبح کیا گیا۔ یہ میرا وہ مولا ہے جسے کربلا میں ارے اس حال میں ذبح کیا جا رہا تھا کہ ایک ماں جائی بہن زینب، خدا نہ کرے کوئی بہن اپنے بھائی کو ارے جسے جان سے زیادہ عزیز مانتی ہے اس طرح کا ہوتے ہیں۔ کربلا میں آقا حسین بہت مظلومانہ شہید کیے گئے، بہت بے رحمانہ شہید کیے گئے،
بڑی بے رحمی سے شہید کیا گیا. اے عزاداروں، یہ شہید کرنے پر بھی اکتفا کر لی جاتی تو اہل حرم کے تڑپنے کے لیے کافی تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی شرارتیں اور خباثتیں کتنا بڑھ گئی تھی کہ اس پر اکتفا نہیں کیا. حسین کے سر ٹکڑوں کے نئے سر پر. دنیا میں کسی کو بھی سزا دینے کے بعد بھی، حق اور باطل کی بات نہیں کر رہا ہوں، سزا دینے کے بعد وراثت کے حوالے جنازے کر دیے جاتے ہیں، لیکن کربلا کی مظلومیت وراثت کے حوالے جنازے کرنے تو دور کی بات، ان کے جنازوں کو مار کر دیا گیا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کربلا میں صبح آسمان سے نکل گئے. کیسے کیسے گھوڑوں سے سب ان کو پامال کیا گیا. سوچیے گا ذرا ایک لمحے کے لیے. مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی مجلس میں یہاں یہ ذکر کیا تھا، بات آگے تو آخری جملے کے طور پہ کہہ دوں. امام حسین اور شہداء کے جنازوں کو پامال کرنے کے لیے عمر سعد نے پسر سعد نے دستور دیا تھا کہ گھوڑوں کی سونگوں کو تبدیل کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے کی جو سونگ ہے اس میں جو لوہے ہوتے ہیں وہ لوہا ہی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جب گھوڑے کے نال لگائی جاتی ہے، گھوڑے کے پیروں میں جو نال لگائی جاتی ہے، یہ بنان بہت مسئلہ اور بہت ہی حیرت انگیز ہوتی ہے. چونکہ جب یہ نال نہیں لگائی جاتی ہے تو جب تک گھوڑے کے پیر میں جھٹکا نہ بنا دے، یہ جب گھوڑا چلتا ہے تو جھٹکے سے زمین پہ پیر مارتا ہے. اس فلسفے میں توجہ رکھیے گا، اس حکمت میں توجہ رکھیے گا. گھوڑے کے پیر میں جب نئی نال لگائی جاتی ہے تو جب زمین پہ پیر مارتا ہے تو جھٹکے سے، کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ جگہ بنا نہیں پائی ہے، وہ درد چبھتی ہے، تو جب چبھتی ہے تو جھٹکے سے پیر زمین میں مارتا ہے. عمر سعد نے کیا حرکت کی تھی، شہداء کے جنازوں کو پامال کرنے کے لیے ان تمام گھوڑوں کی نام کو بدلوایا تھا، تاکہ جب یہ گھوڑے زمین پہ چلے تو ان کو جب درد محسوس ہو جھٹکے سے پیر زمین پہ مارے. اب بات سمجھ میں آئی. اگر شہداء کے جنازوں پہ ارے گھوڑے دوڑے ہوں گے، ارے تو کیا حال بدن کا ہوا ہوگا جن کے بدن پہ لباس بھی نہیں. ارے برسات کے حوالے جنازے کیا کیے جاتے، انہیں سامنے بھی لے جایا گیا تو جنازوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے، ان کے ہماری کے سر کو ایسا بھی بدن. واہ محمد واہ علی واہ حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الحق جواب سردار محمد کا ہمارے سمر قبول فرما. خدا جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے. خدا جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما. خدا جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما. خدا ان عزاداروں کے آنسوؤں کا واسطہ، فرش ادا کا واسطہ ان کے گناہوں کو بخش دے. خدا ان سب کو باقی حسینی بنا. خدا ان کے دل میں جو تیرے حسین کے لیے جذبات ہیں، خدا اسے عرفانی قوت عطا فرما. خدا ہم سب پر ہدایت کے راستے پہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. خدا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ. جو دنیا سے گزر کر جا رہے ہیں وہ مغفرت میں جگہ عطا فرما. خدا تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر. خدا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما. خدا تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص مراج اعظام کی حفاظت فرما. خدا تجھے واسطہ محمد علی محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.